ہے کہ حدیث میں رسول کریم سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انسانوں کو جہنم کے اندر اوندھا لٹکانے والا، یعنی جہنم میں اوندھا کر کے پھینکنے والا کوئی گناہ اتنا سنگین نہیں ہے جتنا انسان کی زبان کے گناہ۔ سب سے زیادہ جو بندے جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی وجہ سے، کہ زبان کو غلط استعمال کرنا، زبان کی اتنے گناہ ہیں زبان کے کہ ان کو شمار کرنا آسان نہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں مستقل ایک حصہ بنایا ہے، آفات اللسان، زبان کی آفتیں، زبان کی مصیبتیں کیا کیا ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس دو تین باتیں سمجھتے ہیں کہ جھوٹ ہے اور غیبت ہے اور بس، لیکن اتنی آفتیں ہیں زبان کی، اس کی وجہ سے آدمی اتنا گنہگار ہو سکتا ہے کہ اللہ بچائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ وہ ایک مرتبہ وہ اپنی زبان کو پکڑ کر مروڑ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا آپ کر رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ نہذا اوردنی الموارد، اس زبان نے مجھے پتہ نہیں کن کن گھاٹوں پہ لے جا کر اتار دیا، یعنی کتنے گناہ اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو بھائی اس کی فکر بہت ضروری ہے کہ گناہ زبان سے کوئی کلمہ نہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات بندہ کوئی زبان سے ایک کلمہ نکالتا ہے تو اس کی بدبو آسمان و زمین تک پھیل جاتی ہے، اللہ بچائے، ایک جملہ۔ تو ان سے اہتمام کے ساتھ اپنی زبان کو بچانے کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ مثلاً مثال دیتا ہوں کہ بسا اوقات جھوٹ بولنے کا ارادہ نہیں ہوتا، لیکن کوئی بات یا کوئی واقعہ اتنے مبالغے کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ بن جاتا ہے۔ کسی واقعے کو سچا واقعہ ہے، سچی بات ہے، لیکن اس کو بیان کرنے کے وقت بندہ اس میں کچھ ایسا مرچ مسالہ لگا دیتا ہے کہ اس کے نتیجے میں وہ صحیح بات بھی جھوٹ کی طرف چلی جاتی۔ اب کوئی کہے جی میں تو جھوٹ تو نہیں بولا میں نے، لیکن آپ نے جس مبالغے کے ساتھ اور آپ نے وہ بات بیان کی اور اس کے اوپر جو آپ نے مرچ مسالہ لگایا وہ جھوٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اور آج کل تو دیکھو اس قدر زیادہ یہ معاملہ پھیل گیا ہے، کہیں شروع سے ایک چھوٹی سی بات چلی، دوسرے نے اس کے اوپر ایک شوشے کا اضافہ کر دیا، دوسرے نے ایک اور شوشہ لگا دیا، تیسرے نے اس کے اوپر اور لگا دیا، چوتھے نے اور لگا دیا، یہاں تک کہ وہ کچھ سے کچھ ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں مثال دیتا ہوں، لوگ گناہ نہیں سمجھتے اس کو۔ مثال دیتا ہوں، ایک مرتبہ میں کچھ بیمار ہو گیا تھا، کوئی معمولی سی بیماری تھی، تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے کسی بندے نے دوسرے سے کہہ دیا یا کہیں چھاپ دیا کہ بھئی وہ بیمار ہیں تو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو اچھا کر دے، ان کو صحت عطا فرما دے۔ اب دوسرے نے اس کو جب آگے چلایا تو کہا کہ بیمار ہیں، ہسپتال میں داخل ہیں، اس لیے دعا کرو۔ کچھ اور آگے بڑھا تو اس نے سوچا کہ جب ہسپتال میں داخل ہیں، لوگ دعائیں کر رہے ہیں تو کچھ آئی سی یو میں ہی ہوں گے، تو اس نے کہا جی آئی سی یو میں داخل ہے، حالت نازک ہے۔ تو اب وہ لوگ جو ہیں بیچارے مختلف جگہوں پر پریشان ہو رہے ہیں، اس پیغام کو پھیلا رہے ہیں۔ تو جس بیچارے نے بات کہی تھی صرف ایک شوشہ بڑھا دیا، اس میں صرف
تو وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی. تو لوگ سمجھتے ہیں اس میں جھوٹ کیا ہوا، بھئی بیمار تو ہیں تو، لیکن اپنی طرف سے جو شوشے بڑھائے گئے، جو مبالغہ کیا گیا، اس کے نتیجے میں جھوٹ، اور اس کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کیا. ایک مرتبہ تو ایسا ہوا تھا کہ مجھے اس کی تفصیل یاد نہیں رہی، کہ اسی طرح کچھ بیماری تھی، کچھ تھی، تو اس کے بعد جو ہے وہ لوگوں نے جو ہے پیغام تعزیت بھیجنے شروع کر دی. لوگوں نے کہا جی انتقال ہی ہو گیا، تو لوگوں نے تعزیت کے پیغام بھی بھیجنے شروع کر دی. تو ذرا سی بات کو بتنگڑ بنا دینا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ زبان قابو میں نہیں ہے. زبان کے بارے میں جو بزرگوں نے فرمایا اور جو قرآن و حدیث کا سبق ہے کہ پہلے تولو پھر بولو، پہلے تولو پھر بولو، یعنی جو بات کہہ رہے ہو وہ کس درجے میں وہ درست ہے اور صحیح ہے، تو اس کو پہلے سوچ لو، سوچ کے بولا کرو. یہ بے سوچے بولنا اور بولتے رہنا، یہ ہے جو ساری بیماریوں کی جڑ ہے. زبان قابو میں نہیں ہے، قینچی کی طرح چل رہی ہے. وہ جو منہ میں آیا کہہ گئے، اور نہ اس کا خیال کہ یہ واقعے کے مطابق ہے یا نہیں ہے، یا اس کا کیا اثر ہوگا سننے والے پر، اس سے کیا فتنہ پیدا ہوگا، اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہیں. اس کا نتیجہ یہ کہ نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ذکر بھی ہے، تلاوت بھی ہے، تسبیح بھی ہے، لیکن زبان بھٹک رہی ہے مختلف وادیوں میں، گناہ کی وادیوں میں. تو بھائی پہلی بات یہ کہ آدمی کو سنبھل کر بولنا چاہیے، اور سنبھل کر بولے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، انہوں نے ایسی بات فرما دی تھی ایک مرتبہ مجھ سے. اللہ تعالیٰ ہمارے پلے باندھ دے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بات زبان سے نکالو یا قلم سے نکالو تو پہلے سوچ لو کہ آیا اس بات کو میں عدالت میں ثابت کر سکوں گا. اتنا مجھے یقین ہے اس کے صحیح ہونے پر کہ میں اس کو عدالت میں ثابت کر سکوں گا. اگر مجھ سے کل کو عدالت نے مجھے بلا لیا اور کہا کہ تم نے یہ کہا تھا، ثبوت دو اس کا، تو ثبوت تمہارے پاس اتنا ہے یا نہیں ہے. وجہ یہ کہ دنیا کے اندر بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ عدالت تمہیں بلا لے اور تم سے ثبوت مانگے، لیکن اگر اس عدالت کے اندر، دنیا کی عدالت میں نہیں مانگا، تو آخرت میں تو ایک عدالت آنے والی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو کلمہ منہ سے نکل رہا ہے ریکارڈ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، ایک ایک کلمہ. تم نے کتنا اس میں صحیح بولا تھا، کتنا تم نے اپنی طرف سے نمک مرچ لگا دیا تھا، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں دیکھا جائے گا. یہ چیز ایسی ہے جس میں سارے ہم سب مبتلا ہیں. کوئی اللہ والا ہوگا جو بچا ہوا ہو، مگر زبان چل رہی ہے، چل رہی ہے، چل رہی ہے. اس کے اوپر کوئی لگام نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. اس کی وجہ سے گناہوں کے انبار لگ رہے ہیں. تو واحد راستہ اس کا کیا ہے کہ کم بولو. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل خیرن وَإِلَّا فَاصْمُتْ. منہ سے جو بات نکالو یا تو بھلائی کی بات نکالو، ورنہ خاموش رہو. خاموشی درجہ بہتر ہے بنسبت فضول باتیں کرنے کے، احتیاط سے گزری ہوئی باتیں کرنے کے. خاموش رہنا بہتر ہے. اور کتنے بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اکثر خاموش رہتے تھے، بولتے کم تھے. جتنا زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے اتنا ہی آدمی پھسلتا ہے، زبان پھسلتی ہے. تو اس لیے قلت کلام، جب صوفیاء کرام کسی کی اصلاح کے لیے مجاہدات کراتے تھے تو اس میں ایک اہم مجاہدہ ہوتا تھا قلت کلام کا، باتیں بہت زیادہ کرنا.
میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے پاس ایک صاحب اصلاح کے لیے آئے تھے ماشاءاللہ وہ بولتے بہت تھے، اور ہر مجلس میں بس جب جہاں کہیں بیٹھے ہیں تو بس وہی بولتے نظر آتے تھے، خوب بولنے کی عادت تھی۔ خیر وہ حضرت والد صاحب تعالیٰ کے پاس مرید ہونے کے لیے آئے اور کہا کہ حضرت میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں، اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی سبق دے دیجیے، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر۔ تو حضرت نے فرمایا، والد صاحب نے فرمایا کہ تمہارا ذکر یہ ہے کہ زبان پہ تالا ڈالو، تمہارا ذکر یہ ہے زبان پر تالا ڈالو۔ کیا معنی؟ یہ جو ہر وقت بولتے رہتے ہو، زیادہ بولتے ہو، تو اس زیادہ بولنے کو کم کرو اور زبان پر تالا ڈالو، یعنی قلت کلام، کلام کی قلت، کم بات کرو، تو پھر زبان سے جو کوئی لفظ نکلے گا جچا تلا نکلے گا، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، اس میں غلو نہیں ہوگا، اس میں کوئی بات خلاف واقعہ نہیں ہوگی۔